ڈاکٹر صاحب گزشتہ دنوں سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے گزشتہ سالوں سے آپ نے پاکستان کے بارے میں جو تقاریر کی ہیں ان میں مایوسی بہت ٹپکتی ہے، بلکہ شاید آپ نے کوئی اس نام سے بھی تقریر تھی، کاؤنٹ ڈاؤن آف پاکستان، اس طرح کے، تو اس سے قوم کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا؟ دیکھیے، مایوسی ٹپکتی ہے والی بات سے میں بات شروع کروں گا۔ عربی کا ایک کہاوت ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ اب میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہی باہر آئے گا۔ میں واقعتاً جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ ہیں اس کے اعتبار سے پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہوں، اور میری اس پر جو ہے وہ کوئی مائکرو اکنامکس کی بنیاد پر یا کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ہے، بلکہ دو میکرو بنیادیں ہیں، بڑی بنیادیں، کہ پاکستان کے قیام کے دو موٹیوز تھے، ایک منفی ایک مثبت۔ منفی تھا ہندو کا خوف، ہندو کا ڈر، ہندو ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، بروٹ میجورٹی جو ہے اس سے وہ ہمیں سپریس کر دے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، خوف تھا۔ اور یہی خوف تھا جس پر مسلم لیگ قائم ہوئی، اور 1906 سے لے کر 1930 تک سوائے اس کے کوئی اور دوسرا ایلیمنٹ اس میں تھا ہی نہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، وہ نہ تو فاؤنڈرز میں تھے مسلم لیگ کے، وہ مسٹر جناح تھے، اس وقت قائد اعظم تھے بھی نہیں، اور وہ دادا بھائی نوروجو کے پرسنل سیکرٹری تھے، کانگریس کے ممبر تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے، اور جب 1913 میں آئے بھی ہیں محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے مولانا، تو پھر آئے ہیں، لیکن کانگریس کے بھی رہے اور مسلم لیگ کے بھی رہے، اور ایک دفعہ انہوں نے دونوں کے اینول سیشن بامبے میں ایک ہی وقت میں رکھوائے، اور سر توڑ کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فارمولہ طے ہو جائے جس سے مسلمانوں کا جو ہے ایک شخصیت کا تحفظ جو ہے، تشخص کا تحفظ جو ہے وہ برقرار رہے۔ ہی فیلڈ اٹرلی، حالانکہ دنیا نے مانا کہ یہ تو میسنجر آف پیس اور اتحاد کا جو ہے بڑا سفیر ہے، اور پھر وہ مایوس ہو کر چلے گئے، سیاست سے کنارہ کشی کر کے انگلینڈ میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پریکٹس شروع کر دی۔ اس ہی عرصے میں 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ دیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے سیشن میں، اس میں انجیکشن لگا دیا ایک پازیٹیو، احیاء اسلام۔ وہاں انہوں نے ایک تو مسلم قومیت کو فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر مستحکم طور پر ثابت کیا کہ یہ علیحدہ قوم ہے، کسی اور بڑی قومیت میں ہم نہیں ہو سکتے۔ نمبر دو، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوگی، اور نمبر تین یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے ہیں، جو دور ملوکیت، جو لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم کے دور میں آ گئے تھے، انہیں ہٹا کر ایک صحیح اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ جو ہے انجیکشن دیا پازیٹیو۔ اس کے بعد 1932 میں علامہ اقبال گئے انگلینڈ، وہ دوسری گول میز کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے، حالانکہ مسٹر جناح موجود تھے لندن میں، وہ اس میں شریک نہیں تھے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، لیکن ذاتی ملاقاتیں ان کی ہوئیں، اس میں انہوں نے وہی انجیکشن جناح صاحب کو لگایا، اسلام کے احیاء کی بات کرو، اور ہمیں تو یہ کام کرنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نظام ہے، اس کو جو ہے دنیا میں قائم کیا جائے، اور اس بنیاد وہ انجیکشن جو لگا ہے یہ پازیٹیو انجیکشن تھا، جس کے نتیجے میں پھر وہ مسٹر محمد علی جناح واپس آئے ہندوستان، اور یہاں آ کر ان کی بہت ہی ان کا قرب جو ہے رہا علامہ اقبال کے ساتھ، اور اب انہوں نے 1937 سے لے کر 1947 تک اسلام کا راگ الاپا، بلکہ میں نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال کیا پہلے بھی کہ اسلام کی قوالی گائی۔ قوالی میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، تو یہ بات جو ہے میرے بارے میں ایک صحافی نے کہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں، تو آئی ایکسیپٹیڈ اٹ کہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ واقعی میں درس پر درس دے رہا ہوں، لیے چلے جا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر سال میں کر رہا تھا دورہ ترجمہ قرآن، تو ٹھیک ہے، کوئی مجھے قرآن کا قوال کہے تو میں اس کو بہت ہی ود تھینکس قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہی بات کہی تھی اقبال نے اپنے بارے میں۔ اقبال سے مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اس کے راوی مولانا اصلاحی صاحب تھے اس واقعے کے، لیکن علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی تصدیق کی ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اقبال ذرا منہ ادھر کرو، میں تمہارے منہ پر تھوک دوں، تمہارا ایک شعر پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا اور تو کافر کا کافر رہا۔ اس پر علامہ نے کہا کہ مولانا اگر قوال ہی کو حال آ جائے تو قوالی کیسے چلے گی؟ تو بہرحال میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے پھر 10 سال قوالی جو ہے وہ کی۔
ہی ہے اسلام کی، اور اس سے وہ کرنٹ دوڑ گیا. نیگیٹو پازیٹو دونوں تاریں ملتی ہیں تو کرنٹ چلتا ہے. سوئچ آف آن کرتے ہیں تو آپ وہ جڑ جاتا ہے تعلق نیگیٹو پازیٹو کا، آف کرتے ہیں تو کٹ جاتا ہے. اس سے پھر پاکستان وجود میں. اب کیا ہے، جو پازیٹو بنیاد تھی وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں. 60 سال ہو گئے، کہاں ہے وہ اسلام؟ مسجدیں ہیں تو مسجد تو انڈیا میں بھی ہے، ایک سے ایک بڑی شاندار مسجد ہے. وہ تو چند تاریخی مساجد ہیں جن کے بارے میں وہ بی جے پی ہو، راشٹریہ سیوک سنگھ کے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ ان کو ہم گرائیں گے، یہ مندروں پہ بنائی گئی ہیں واللہ عالم. لیکن باقی تو وہاں پہ اب بھی نئی مسجدیں بن رہی ہیں، شاندار بن رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہے. مسجد امریکہ میں بن رہی ہے. وہ نظام کہاں ہے جس کو کہ پھر قائد اعظم نے یہ الفاظ دیے تھے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان تاکہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کر سکیں. وہ کہاں ہے؟ تو پازیٹو اساس تو بندھی ہی نہیں، نیگیٹو اب ختم ہو رہی ہے. اب امریکہ کے دباؤ کے تحت ہم جو ہے وہ یسارعون فیہم، اب ہندوستان کے ساتھ جو ہے ہماری طرف سے جتنا آتا ہے مذاکرات جاری رہنے چاہیے، لچک پر لچک. یہ صورتحال جو ہے اور جو آمد و رفت شروع ہوئی ہے، اگر یہ بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گی تو اس کے نتائج جو نکلیں گے، ابھی تو اس کا صرف ہلکا سا اثر آ رہا ہے، ٹریلر ہے ابھی یہ کہ یہ طائفے آ گئے، ادھر چلے گئے، ادیب آ گئے، صحافی آ گئے، فلاں آ گئے، کاروباری آ گئے، تو اسی سے فضا بدل گئی ہے. اور انڈیا کا میں حال خود اپنی آنکھوں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں کی مڈل کلاس اور ایلیٹ اپر جو ہے وہ خالص سیکولر ہے، مذہب کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ان کے نزدیک. بہت لوور طبقات کے اندر مذہب ہے جسے کہ یہ مذہبی جماعتیں ایکسپلائٹ کرتی ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام میں تو اپنے گھر میں رہو، نماز پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یہ بنیاد جو خوف کی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو یہ چیز وہ ہے کہ جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ نا امیدی کسی کیفیات پیدا کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، جو پازیٹو بنیاد کی بات کی ہے آپ نے کہ اسلام کا نافذ ہونا بصیر نظام، وہ تو بالکل درست ہے کہ ایسا نہیں. لیکن یہ جو منفی والی بات ہے یہ تو کم بیش ہوتی رہتی ہے. پچھلے دنوں یعنی یہی تھا جو آپ کہہ رہے تھے، آج کل پھر وہ کچھ گرما گرمی ہے اور کچھ اس پہ منموہن سنگھ کی طرف سے یہاں آپ جا رہے ہیں مائکرو میں، یہ جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن اوپر نیچے ہوتے ہوتے بھی ایک چیز اوپر جا رہی ہے، یوں ہوتے پھر اور اوپر پھر اور. اس لیے کہ آج سے پہلے کسی ہندوستانی لیڈر کو یہ کہنے کی ضرورت ہوئی تھی کہ کانفیڈریشن ہونی چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں آج سے پہلے کسی چیف منسٹر آف پنجاب نے آ کے کہا تھا یہ لکیر ختم کر دینی چاہیے؟ اور مہاراجہ پٹیالہ کا بیٹا جو ہے اس وقت جو چیف منسٹر ہے انڈین پنجاب کا، وہ آ کے یہاں پہ 2 دفعہ کہہ گئے. پرویز الہی کو مشکل پڑی اور انہوں نے کچھ طرح کہا کہ نہیں یہ تو سرحدیں تو مستقل ہیں وغیرہ. لیکن یہ کہ اس کو کہنے کی تو ضرورت ہو رہی ہے. اب تو باتیں ہو رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا، اور کونڈولیزا رائس جو ہے یہ پاکستان اور بھارت دونوں کا دورہ کر کے واپس پہنچی ہے امریکہ، تو کہتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کریں گے. آخر یہ چیزیں جو ہیں تو، اور جو بھی کارپوریشنز ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، کبھی کہا گیا تھا کہ 2015 میں پاکستان نہیں ہوگا، 2020 میں اب کہا جا رہا ہے کہ دیر بی نو پاکستان آن دی میپ آف دی ورلڈ. تو یہ جو ہے نا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل سے بات کر کے دیکھیں، وہ بالکل اس کو نہیں سمجھتے. بھائی پاکستان، بھائی اٹس این آرٹیفیشل کنٹری. لاکھوں آدمیوں کی جان دے کر یہ ملک بنایا گیا تھا اسلام کے لیے. کہاں ہے وہ اسلام؟ تو اللہ تعالیٰ کا تو عذاب بھی آئے گا. وعدہ خلافی کی ہے اللہ کے ساتھ. اللہ نے معجزے کے طور پر پاکستان دیا. میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ تھا. میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں پوری تفصیل سے کہ قیام پاکستان جو ہے کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ معجزہ تھا. تھوڑا سا عالم اسلام کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں قحط و رجال کا معاملہ ہے. آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہی صورتحال ہے، یا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس عالم اسلام میں کوئی شخص جو اسے لیڈ کر سکے گا امت مسلمہ کو؟ جی نہیں، کوئی ایسی شخصیت سامنے نہیں میرے. تو اس حوالے سے اس وقت جو خاص طور پر لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے
اور اس پر جو عالم اسلام میں خاموشی طاری ہے اس پر کوئی آپ تبصرہ کیجیے۔ دیکھیے، میرا ایک مستقل فکر ہے جو میں نے کوئی 15 سال پہلے مرتب کیا تھا، پھر وہ کتابی شکل میں شائع ہوا 1992 میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ یہ عذاب جو اس سے پہلے یہودیوں پر آئے، حالانکہ قرآن میں 4 جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن پھر ان پر عذاب جو آئے ہیں اسیرینز کے ہاتھوں آئے، پھر جو آپ کو معلوم بیبلونینز نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں آیا، لاکھوں آدمی مارے اور لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر لے گیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 100 برس تک جو ہے یروشلم میں کوئی ایک انسان زینس نہیں تھا۔ پھر واپس آئے، پھر ان کو اللہ نے کوئی توبہ کی توفیق دی، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں انہیں پھر سزا دی گئی۔ پہلے گریکس نے انہیں رگڑا، سکندر اعظم نے اور سلیوکس نے سکندر کے بعد، پھر رومن نے رگڑا۔ دوسری مرتبہ اپنا انہوں نے ہیکل سلیمانی بنایا تو وہ سن 70 عیسوی میں گرا دیا، آج تک گرا پڑا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جس قوم کو اللہ اپنی کتاب اور شریعت دے دے، وہ قوم اس زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ They have to represent Allah by their actions and deeds۔ اگر کوئی قوم ایسی وہ اپنے عمل کے ذریعے سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو، تو وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں، پھر ان پر اللہ کا عذاب بہت شدید آتا ہے۔ وہی عذاب یہود پر آیا تھا، وہی عذاب ہم پر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آج ذلت اور مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی، ہمت ہے ہی نہیں۔ بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا ہوتا تھا کبھی، لیکن اب بھی بہت بڑا ملک ہے پاکستان، اور پورے عالم اسلام میں واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمک ہتھیار بھی ہے، اور ایک فون پر پتاشے کی طرح بیٹھ گئے۔ اب تو ساری خبریں آ رہی ہیں، کولن پاول نے تفصیل سے بیان کر دیا، پیپرز ریلیز ہو گئے کہ ہم اس رات بیٹھے ہوئے تھے وائٹ ہاؤس میں، تو ہم ایک لسٹ تیار کر کے بیٹھے تھے کہ اگر مشرف یہ مانگے گا تو دے دیں گے، پھر یہ مانگے گا تو یہ دے دیں گے، یہ مانگے گا تو یہ دے دیں گے، یہ مانگے گا تو یہ دے دیں گے، اور اس کے بعد ہم ہنسے، انہوں نے کوئی بات کی ہی نہیں، بلا دام بلا قیمت، غلام بے دام۔ تو یہ حال ہے سب سے بڑی مسلمان قوت کا۔ تعداد میں تو ٹھیک ہے انڈونیشیا زیادہ ہے، لیکن یہ کہ یہ مسلم ہارٹ لینڈ کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جیو پولیٹیکل بہت بڑی اہمیت ہے اسلامی ملک کی حیثیت سے، اس کا حال یہ ہے، اور کسی کی کیا بات کریں گے۔ ابھی ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے گا تو یہ لبنان کا تو معاملہ جو ہے تہس نہس ہو ہی رہا ہے، شام کا بھی ہوگا۔ یہ گریٹر اسرائیل کے اندر یہ ملک تو آنے ہیں، عراق ان کے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد یہ دونوں بھی آنی ہیں۔ ایران ان کے گریٹر اسرائیل نقشے میں نہیں ہے، لیکن ایران سے انہیں خوف ہے۔ پاکستان بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان سے انہیں خوف ہے کہ ایٹمک پاور ہے۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، اور وہ اللہ کے مجرم ہیں۔ یہ جو کونڈولیزا رائس نے کہا ہے کہ ہم ایک نیا مشرق وسطی تشکیل دیں گے، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کا کیا مراد ہے نئے مشرق وسطی؟ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں لازمی بات ہے گریٹر اسرائیل بھی، گریٹر اسرائیل ہی مشرق وسطی بنے گا نا، کیونکہ ان کا نقشہ جو ہے اس میں لبنان، شام اور کچھ جنوبی ترکی کا حصہ بھی ہے، پھر عراق ہے پورا۔ پہلے فرات تک کہتے تھے، اس کے بعد شیرون نے کہا تھا نہیں ہم ٹائگرس تک لیں گے، دجلہ تک، تاکہ پورا جو وہ دوآبا ہے زرخیز وہ سارا ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ سعودی عرب کا شمالی حصہ انکلوڈنگ مدینہ یہ ان کے نقشے میں شامل ہے، سرائے سینا ہے پورا، جارڈن ہے پورا، اور اس کے بعد یہ کہ مصر کا جو زرخیز ترین علاقہ ہے جو جوشن کہلاتا ہے، جس میں کہ نائل ڈیلٹا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ اپنے حالات زندگی بتا رہے تھے، اس میں آپ نے اپنے ذریعہ معاش کا کوئی ذکر نہیں کیا، کیا ذریعہ معاش رہا آپ کا؟ کیونکہ آپ پہلے جمعیت میں تھے، پھر فوری طور پر آپ جماعت میں آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے تنظیم اسلامی بنائی، اور اس سارے دین کی جو بھاگ دور آپ کرتے رہے، اس میں آپ کے کوئی ذریعہ روزگار آپ کا تھا، یا کہیں سے آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کیا جاتا تھا؟ کیا معاملہ تھا؟
جب تک میں طالب علم تھا ظاہر بات ہے کہ میں اپنے والد صاحب پر اور بڑے بھائی اظہار احمد صاحب مرحوم ان پر ڈپینڈنٹ تھا. اس کے علاوہ کچھ مجھے وظائف وغیرہ بھی ملتے رہے مسلسل. اس کے بعد میں نے MBBS کر لیا تو میں نے ساہیوال جو اس وقت منگومری تھا وہاں جا کر جماعت اسلامی کی ڈسپینسری تھی اس کا چارج سنبھال لیا. اس کی تنخواہ ملتی رہی اور اس وقت بھی میں ایک ٹیکس پیئر تو بن گیا تھا. اس کے بعد ہمارا ایک بھائی جان نے جو ایک بڑا انڈیور شروع کیا تھا, ایک ان کی بزنس تھی, اس میں انہوں نے چاہا کہ میری کچھ بقول ان کے جو میری تنظیمی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہیں ان سے ان کو ضرورت تھی, تو میں ان کے ساتھ رہا کوئی 3 سال. اس کے بعد پھر ہماری علیحدگی ہوئی تو پارٹنگز اور پینفل کچھ ہماری وہ بھی رہیں آپس میں جو ایک دوسرے سے شکایتیں. لیکن بہرحال جب میں علیحدہ ہوا ہوں تو 3 سال جو میں نے وہاں گزارے تھے اس کے نتیجے میں میرے پاس کوئی 2 لاکھ کے قریب ایک سرمایہ موجود تھا, جس سے میں نے آ کے لاہور میں ایک مکان خریدا, اپنا کلینک وہاں شروع کر دیا. ایک یہ کہ مکتبہ خدام القرآن بلکہ دارالاشاعت الاسلامیہ کے نام سے ایک پبلشنگ ادارہ شروع کر دیا. تو اس میں جو ہے میں پریکٹس بھی کرتا رہا. یہ سن 65 سے لے کر سن 71 تک میں پریکٹس بھی کرتا رہا, گزارا چلتا رہا. وہ پھر میری زندگی کا ایک بڑا موڑ آیا تھا کہ میں نے فروری سن 71 میں فیصلہ کیا کہ اب میں پریکٹس نہیں کروں گا, اس لیے کہ جو میرے یہ دعوتی اور تبلیغی اور تعلیمی اور تدریسی مشاغل تھے وہ بہت آگے بڑھ گئے تھے. تو اب ایک ہی شکل تھی, یا تو میں ان کو رول بیک بھی کروں جو اصطلاحات ایٹمک صلاحیت کے بارے میں آتی ہیں, اور پھر کیپ بھی کر دوں, اس سے آگے نہ بڑھے تاکہ میری معاش کا معاملہ چلتا رہے. لیکن یہ کہ میں نے پھر یہی طے کیا کہ اگرچہ کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی ٹو فال بیک اپون جسے کہتے ہیں, نہ کوئی جائیداد سوائے ایک مکان کے, بہرحال میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے پریکٹس چھوڑ دی. اس کے بعد بہرحال جو بھی کچھ سرمایہ تھا وہ میں کھا رہا تھا. تو بڑے بھائی سے اس وقت مجھے کچھ زیادہ شکایات تھیں, ہمارے ان کے درمیان جو ہے وہ کافی کشیدگی رہی. چھوٹے سے بھی اقتدار مرحوم سے بھی شروع میں کشیدگی تھی. تو میرے پاس میرے بھائیوں میں سے بھی اس وقت کوئی سپورٹر نہیں تھا. لیکن یہ کہ سن 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہو گئی. اس نے اپنا ایک آفس کے لیے جو ہے سمن آباد میں ایک مکان, بڑا مکان کرائے پر لے لیا. اس میں انہوں نے مجھے رہائش دے دی. وہ رہائش ان کی طرف سے تھی اور اس کے ساتھ فیسلٹیز, بجلی وغیرہ, پانی کے بل جو ہیں, سوئی گیس, وہ بھی انجمن نے اپنے ذمہ لے لی کہ آپ ہمہ وقت کام کر رہے ہیں انجمن کے لیے. تو وہ جو میرا مکان تھا وہ کرائے پر دے دیا گیا. اس سے پھر میں اپنا گزارا کرتا رہا. پھر کچھ عرصے کے بعد چھوٹے بھائی نے, عزیزم اقتدار احمد مرحوم نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ اگر تو صرف بھائی ہونے کے ناطے تعاون کرنا چاہتے تو مجھے قبول نہیں ہے, اور اگر تمہیں میرے مشن سے دلچسپی ہے, اس میں حصہ لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, سر آنکھوں پر. ان کا میں مشن میں شریک ہوں, انجمن میں بھی شریک ہو گئے, اس میں مؤسسین میں. اس کے بعد کچھ عرصے بعد تنظیم قائم, اس میں بھی شریک ہو گئے. تو وہ مجھے کچھ سپورٹ کرتے رہے. انہوں نے اپنی ایک فیکٹری تھی ملتان میں, اس میں میرے بھی حصہ ڈال دیا. میں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی, بس اپنے طور پہ حصہ ڈال دیا. اس سے مجھے وہ کچھ ماہانہ دیتے رہے. لیکن جب تنظیم اسلامی قائم ہوئی تو میں نے اس کاروبار سے پھر اپنا تعلق جو ہے بالکل منقطع کرنا لازمی سمجھا. اس لیے ظاہر بات ہے کنسٹرکشن بزنس میں یا کسی بھی بزنس میں اکاؤنٹس وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے, اور ٹیکس وغیرہ کے معاملات میں کوئی نہ کوئی جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اب تنظیم کے امیر کی حیثیت سے یا داعی کی حیثیت سے میرا کسی ایسے کاروبار سے تعلق درست نہیں ہے. تو پھر میں نے جو انجمن کا مرکز بن گیا یہ قرآن اکیڈمی, تو میں یہاں منتقل ہو گیا, اور یہاں پر بھی مجھے وہ سہولتیں حاصل ہوئیں, مکان, کرایہ, جو بجلی, پانی, گیس کے بل, ٹیلی فون, یہ ساری سہولتیں حاصل تھیں. باقی یہ کہ دال روٹی کا بندوبست اللہ کرتا رہا. پھر میں نے, لیکن انجمن یا تنظیم آپ کو کوئی پے کرتی رہی؟ انجمن سے کوئی ایک پیسہ میں نے نہیں لیا کیش میں, لیکن یہ جو سپورٹ تھی کہ میں ان کی پریمیسز میں رہتا تھا اور ان کی جو سہولیات ہیں وہ مجھے اویلیبل تھیں, تو یہ تو انجمن کا ہے. اور میرا جو بھی کیسٹ تھے, ویڈیوز تھے, میری کتابیں تھیں, وہ سب انجمن کی ملکیت تھی. اس میں سے کوئی ایک پیسے کی رائلٹی کبھی آج تک میں نے نہیں لی. تنظیم سے میں نے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا آج تک. بہرحال اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ وہ مکان جو ہے اپنا جو کرشن نگر میں تھا جو میں نے خریدا تھا وہ بیچ دیا.
وہ میں نے لیا تھا 55,000 کا، مجھے مل گئے اس کے 6 لاکھ. تو اس سے پھر میں نے یہاں ایک پلاٹ بھی جو برادر مقتدار احمد صاحب نے، جب پھر میں نے ان کی کمپنی چھوڑی تو جو میرے شیئرز تھے اس کے پیسے مجھے دے دیے. تو اس سے ایک پلاٹ خریدا میں نے یہاں، اور پلاٹ خرید کے اس کے چھوٹے سے 4 یہ کوارٹر بنا دیے ہیں اپنے 4 بیٹوں کے لیے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد دال روٹی جو ہے وہ بیٹوں کے حوالے سے چلتی رہی. ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت سی گفتگو سے، خاص طور خواتین کے حوالے سے پردے کے معاملے میں بہت شدت پائی جاتی ہے. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے یہ ہے کیونکہ دین کا حکم ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہماری بعض علاقائی روایات ہیں، مثلا پٹھانوں کے ہاں جو بہت مذہبی نہیں بھی ہوتے، ان کے ہاں بھی ہے کہ وہ پردہ کی جو عورتوں کے لیے پردہ کو بہت لازمی سمجھتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں جو ہندوستان کے بعض علاقے ہیں، اور آپ بھی کیونکہ ہندوستان سے، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، مہاجر ہو کر ادھر آئے، تو کیا آپ کی پردے کی اتنا شدت سے اس کا قائل ہونا وہ دین کی بنیاد پر ہے، یا اس میں کچھ وہ آبائی جو ماحول تھا آپ کا ہندوستان میں جیسا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ پردے کے اتنی شدت سے قائل؟ اس میں تو میں بالکل قطعیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سارا موقف خالص دین کی بنیاد پر ہے. البتہ اس میں دین کے ساتھ عقل عام جو ہے، کامن سینس، اس کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ورنہ یہ کہ جس علاقے میں میں پیدا ہوا رہا ہوں وہاں کوئی خاص پردہ نہیں تھا. ہاں وہاں ایک خاص طبقہ تھا شرفاء کا، ان کے ہاں پردہ ہوتا تھا، لیکن عوامی سطح پر تو پردہ نہیں تھا. پھر ہندوؤں میں کہاں پردہ تھا؟ سننے میں آتا ہے کہ راجپوتوں کے اندر کوئی پردہ ہوتا تھا، وہ بھی ان کے اونچے گھرانوں کے اندر، ورنہ پردہ تو نہیں تھا. لیکن یہ کہ اصل میں ایک تو ہے قرآن مجید میں جو سورہ احزاب کی آیات ہیں، پھر سورہ نور کی آیات ہیں، ان سے جو بھی میں نے نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر میرا اس پر شدت کے ساتھ جو ہے وہ موقف قائم ہے. اور اس میں کامن سینس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آج دنیا میں جس شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ بابا آدم ہے ماڈرن سائیکالوجی کا، فرائیڈ کے نزدیک انسان کے اندر سب سے زیادہ پوٹنٹ موٹیو جو ہے وہ سیکس کا ہے. یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے، ایڈیپس کمپلیکس جو اس کا ایک اصطلاح ہے، کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھے تو یہ بھی سیکس ہے، اور اگر ماں محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھے تو یہ بھی سیکس ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی یہ تو خیر بات جو ہے وہ بکواس کے درجے میں ہم سمجھیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکس از اے ویری پورٹنٹ موٹیو. اچھا، اب جو جتنا پورٹنٹ موٹیو ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو خاندان بنتے کیسے، چلتا کیسا، یہ کاروبار ہے دنیا کا کیسے بڑھتا؟ یا اولاد ہوتی ہے، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے انسان، وہ تو اصل اس کا تو بنیادی جو ہے وہ تو یہی سیکشول اس کا انسٹنکٹ ہے. تو جو جتنا زوردار ہوگا اسے اتنی ہی زوردار لگام دینی پڑے گی، ورنہ وہ منہ زور گھوڑا جو ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، مادر پتر آزاد ہو جائے گا. اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ میں 4 پردوں کا قائل ہوں، ایک کا نہیں. نمبر 1 سیگریگیشن، جو کہ پورے معاشرے میں گویا کہ پردہ ہوگا، عورتوں اور مردوں کا مخلوط معاشرہ نہیں، سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہوگی. نمبر 2 عورت کی اصل جگہ اپنا گھر ہے، وہی اس کی ورکنگ پلیس ہے بنیادی طور پر. ہاں البتہ ضرورت سے باہر نکلے تو پھر وہ برقع ہو یا چادر ہو بڑی، جس سے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے، ایک حصے کو، صرف ایک آنکھ کھلی رہے. یہ دوسرا پردہ ہے. تیسرا پردہ ہے 4 دیواری. وہ یہ ہے کہ گھر ایسے بننے چاہیے، مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ. کوئی گیسٹ آیا ہے وہ مردانے میں بیٹھے گا، اور جو کوئی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نامحرم آیا ہے وہ مردانے میں بیٹھے گا، وہ اندر نہیں جائے گا. البتہ یہ کہ اندر جو جائیں گے بھائی ہیں، جو بھی اندر خواتین ہیں، ان کے والد ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، جو بھی ان کو قرآن مجید نے جنہیں محرم قرار دیا وہ جائیں گے، نامحرم کوئی نہیں جائے گا. چوتھا پردہ ہے عورت کا لباس، جو نہ صرف یہ کہ پورے جسم کو کور کیے ہوئے ہو، بلکہ اس کے اندر 2 صفات اور درکار ہیں، کہ وہ موٹا ہو، باریک نہ ہو جس سے کہ جسم چھلک رہا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ چست نہ ہو کہ جس سے جسم کے کوئی نقوش جو ہیں اور کرس جو ہے وہ نمایاں ہو جائیں. اور لباس میں ایک اضافی شے جو ہے وہ اوڑھنی ہے، کہ اس کے کا بکل جو ہے وہ سر کے اوپر بھی اوڑھی جائے، اور اس کا بکل جو ہے وہ اپنے سینے پر بھی مارا جائے، تاکہ بریسٹ کے لیے جو ہے وہ ایک ایڈیشنل کور ہو جائے. یہ 4 پردے ہیں جن کا میں شدت سے قائل ہوں. اس سے آگے معاملہ صرف یا شوہر کا ہے کہ جس کے لیے کوئی سطر نہیں ہے عورت کا، اور یا پھر یہ کہ حسب ضرورت کسی ڈاکٹر سرجن کا ہے. اگر یہ کہ کوئی عورت لیڈی سرجن
مہیا نہیں ہے تو برس بھی کر سکتا ہے، وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت کے تحت ہے. تو میں اس کا قائل ہوں قرآن اور حدیث اور جو ان آیات کے نزول کے بعد کی جو کیفیات احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہیں کہ فوراً اس کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، تو میں اس کی بنا پر اور تیسرے اپنے کامن سینس کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر اس کا قائل ہوں.